اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نبا آیا 21 انا جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکشوں کے لیے جہنم کو گھات بنا دیا، ان کے لیے لوٹنے کا مقام ہے۔ کوئی بھی جہنم سے گزرے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جہنم کو اس لیے گھات کہا گیا کہ اس کے داروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ جہنم کو اس لیے بھی گھات کہا گیا کہ خود جہنم رب کے حکم سے کافروں کے لیے گھات لگائے ہوئے ہے۔ سورۃ نبا آیا 22 للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ جہنم کی ان سرکشوں کے لیے تیاری کی گئی جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ مومن میں، آج ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا تھا، آج کوئی ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورۃ نبا آیا 23 لابسین فیہا احقابا، جس میں وہ عرصہ دراز تک پڑے رہنے والے ہیں۔ احقابا حقبہ کی جمع ہے اور حقبہ بمانی اس 80 سال کا عرصہ یا اس سے زائد مدت، طویل اور غیر معینہ مدت، اور اس کی جمع حقب بھی آتی ہے اور احقاب بھی، یعنی اہل دوزخ پر جب ایک حقبہ گزر جائے گا تو دوسرا حقبہ شروع ہو جائے گا، پھر تیسرا، گویا لامتناہی مدت تک دوزخ میں پڑے ہی پڑے رہیں گے۔ حقب سے بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق 80 سال کا عرصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، جہنم سے کوئی شخص بہت لمبی مدت رہے بغیر نہیں نکلے گا۔ سورۃ نبا آیا 24 یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کو، اس میں وہ نہ وہ کسی ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کو، یعنی وہ جہنم میں کوئی ایسی چیز نہیں پائیں گے جو ان کی پیاس بجھا دے یا ان کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ اہل جہنم کو سزا کے طور پر ٹھنڈک اور پینے کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سورۃ نبا آیا 25 الا حمیما، مگر کھولتا ہوا پانی، یعنی ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو آنتوں کو کاٹ ڈالے، وغساقا، اور بہتی پیپ، یعنی اہل جہنم کو پینے کے لیے ایسی پیپ ملے گی جو انتہائی بدبودار ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ سورۃ نبا آیا 26 جزاء وفاقا، جو پورا پورا بدلہ ہے، ظالموں کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے۔ جنہوں نے برے اعمال کیے انہیں برا بدلہ، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے انہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی تلاوت کی، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اعمال کے پورے پورے بدلے کے بارے میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ شورى میں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی ایک برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ سورۃ نبا آیا 27 انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ قیامت کے دن پر حساب کتاب اور ایمان نہیں رکھتے تھے، نہ اس پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے برے اعمال کا بدلہ دے گا، اس لیے وہ آخرت کو ایک فضول اور لا یعنی معاملہ سمجھتے تھے۔ سورۃ نبا آیا 28 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پوری طرح جھٹلا دینا، یعنی انہوں نے ہماری آیات کو واضح طور پر جھٹلایا، جب ان کے پاس ہماری واضح دلائل آئے تو انہوں نے تکذیب کی۔ سورۃ نبا آیا 29 وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، یعنی ہر چھوٹے بڑے اچھے برے عمل کو، رب العزت نے سورۃ کاف میں فرمایا، کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے۔ احصیناہ کتابا، ہم نے ایک کتاب میں شمار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے، بس مجرم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے ان کو ایسے گناہوں کی سزا دی ہے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، اور نہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے کسی عمل کو ضائع کر دے گا یا ان میں سے کوئی ذرہ بھی پر عمل بھول جائے گا۔
ذرہ برابر عمل بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ الزلزال میں، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورۃ نبا آیت 30، فذوقوا، بس تم چکھو۔ مجرموں کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، تم حساب کتاب کو مانتے ہی نہ تھے، اب اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ فلن نزیدکم الا عذابا، کہ ہم عذاب کے سوا تمہارے لیے ہرگز کچھ اضافہ نہیں کریں گے۔ مستقبل میں تو یہ عذاب بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ جہنم کے عذاب کی سختی اور اس میں اضافے کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، بہت ہی جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ نساء آیت 56۔ اسی طرح سورۃ اسراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا، بہرا اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔